سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 سے 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی، اور میں ہوں حسن احمد۔ اس مہینے کی بہت سی برکتیں ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں ہمیں اپنے حقوق العباد پورے کرنے چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا چاہیے جو نہیں جو روزہ رکھ کے بھی افطار نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، اور کس طریقے سے جو سفید پوش طبقہ تھا وہ بھی اب مانگنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہ مانگ ایسے نہیں رہا، وہ خاموش ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو دور اس وقت چل رہا ہے یہ بڑا کٹھن دور چل رہا ہے، اور جو اشیاء ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جیسے ہی آتا ہے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بدترین اضافہ کر دیتے ہیں ظالم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خواں اس سیٹ کی رونق عمل، آئیے ہم عمل سے ان کی نعت سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں۔ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں۔ سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ سر ندامت سے اٹھتا
نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ عمل آپ کا، آپ نے اپنی خوبصورت الفاظ میں کلام پیش کیا. اور ناظرین ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ مہنگائی کا دور ہے اور کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں. تو جس طرح عروج نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون لوگ مجبور ہیں. ظاہر ہے جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ منہ سے نہیں مانگتا لیکن اس کو نیڈ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے جو ہم فلاحی اداروں میں ڈونیٹ کر رہے ہیں جو رقم، ہمیں چاہیے ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنے آس پاس دیکھیں کہ کس کو نیڈ ہے، کیونکہ سفید پوش جو طبقہ ہوتا ہے وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے. تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بچپن کے رمضان کا سیگمنٹ شروع ہوگا اور اس میں ہماری بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں. نام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے بچپن کا رمضان، جس کو آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں افطار کے وقت کہ بھائی بچپن کے جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں ہماری بچپن کی تو یادیں تازہ ہوتی ہی ہوتی ہیں، ساتھ آپ کی بھی تازہ ہو جاتی ہیں اور جو ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں ان کی بھی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جو آج معزز مہمان ہیں، جامعہ کراچی سے 36 سال کی وابستگی رہی، اس دوران پولیٹیکل سائنس کی چیئر پرسن رہی.
کئی اداروں کی ڈائریکٹرشپ رہی، پھر سوشل سائنس کی ڈین فیکلٹی رہی۔ اس تجربے کی روشنی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایمز فیکلٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مشغول ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصرت ادریس صاحبہ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ میم، آپ کے آنے سے ہماری جو سیٹ کی رونق ہے وہ چار چاند لگ گئے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میم، یہ جو آپ جو بچپن کا آپ کا جو ایک تعلیمی سفر تھا اور آج جس آپ منصب پہ فائز ہیں، یہ جو پورا آپ کا ایک سفر تھا یہ کیسا گزرا؟ الحمدللہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنے والدین کی ہمیشہ رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہترین استاد ملے، چاہے وہ میری اسکول لائف ہو، چاہے وہ میری کالج لائف ہو، چاہے وہ میری یونیورسٹی لائف ہو۔ یونیورسٹی لائف کو تو خیر میں کہہ ہی نہیں سکتی، میرے بہترین افراد جو تھے وہ میرے استاد تھے میرے شعبے میں۔ میں نے ماسٹرز جو ہے پولیٹیکل سائنس میں کیا تھا 1987 میں، 87-86 کا میرا بیچ تھا یہ، اور اس کے فوراً ہی بعد ایک سال بعد 1988 میں ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہو گئی، کیونکہ فیکلٹی ٹاپ تھا میرا، تو میں آسانی کے ساتھ بورڈ کو میں نے کوالیفائی کیا، اور بس یہاں سے میرا جو سفر شروع ہوا 1988 سے، تو یہ 2023 تک مستقل مسلسل یہ سفر میرا جاری رہا۔ اس میں جو ہے میرے 36 ایئرز یعنی 36 سال میرے ایسے ہیں جو میرے براہ راست تدریس کے سال ہیں، جس میں میں نے یا آپ ایک طرح سے اسے مختصر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 36 بیج ماشاءاللہ سے میرے مارکیٹ میں ہیں بچے جو مختلف پوزیشنز پہ ہیں۔ مطلب ان ہاتھوں سے آپ نے ان بچوں کے مستقبل روشن کیے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے، وہ بچے مختلف جگہوں پہ ہیں جب ہم سے ملنے آتے ہیں، یا ہم کبھی کہیں کسی ادارے میں جاتے ہیں جب ہمیں اپنے شاگرد نظر آتے ہیں، تو آپ یقین مانیے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا شاگرد آپ سے زیادہ نظر آئے۔ کیا بات۔ اور بہت بے شمار ایسے بھی ٹیچرز ہیں کراچی یونیورسٹی میں جن کو میں نے آنرز میں پڑھایا ہوگا، اور آج میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں، کوئی پروفیسر ہو گیا ہے، کوئی ایسوسیٹ پروفیسر ہے، مختلف شعبوں میں ہیں۔ خود میرے اپنے شعبے میں اس وقت پولیٹیکل سائنس میں جتنے بھی اساتذہ ہیں سب براہ راست میرے شاگرد ہیں، جنہوں نے آنرز فرسٹ ایئر سے مجھ سے پڑھا ہے۔ شعبے میں موجود تمام اساتذہ۔ ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ استاد جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے بچے کو بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے۔ بالکل، ایک استاد کو بہت میرے خیال میں خوشی ہوتی ہے کہ اگر اس کا طالب علم اس سے آگے جائے، وہ شاید زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اس کو بہتر لگتا ہے۔ بالکل۔ میں اپلائڈ اکنامکس کی بھی ڈائریکٹر رہی ہوں، پھر ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ کو بھی میں نے کیا ہے، پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے، یہ سارے وہ جگہیں ہیں جس کو میں نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بے نظیر چیئر کے اوپر بھی میں نے اس کی بھی میں ڈائریکٹر رہی ہوں جامعہ کراچی کے اندر، اور اس کے علاوہ ایز اے ڈین میرے انڈر میں 19 شعبے رہے ہیں جن کو میں نے ہیڈ کیا ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی کی کراچی یونیورسٹی اسپورٹس بورڈ کی بھی ممبر رہی ہوں کوئی 14-15 سال تک، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو انتظامی امور جس طرح کمیٹی آتی ہیں، جس میں خاص طور پر ایڈمیشن کمیٹی کو میں نے کوئی 15-16 سال میں نے ساتھ اس میں ایز اے اسپورٹس کنوینر میں اس میں شامل رہی۔ تو میم، یہ پورا ایک سفر، آپ اتنے عہدوں پہ براجمان رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ پورا ایک سفر کافی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کبھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا اگر آپ اپنے ذہن میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو سرو کرنا ہے اپنی جامعہ کے لیے۔ یہ میری مادر میں علمی ہے، اس نے مجھے آج بنایا، اس مقام پہ پہنچایا، تو میں اس کے سرو کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کرتی رہوں۔ اور یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ جب میں 2023 میں ریٹائر ہوئی تو الحمدللہ میں آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنس میں ایز اے ریکٹر اپوائنٹ ہوں۔ تقریباً آلموسٹ مجھے یہاں پر 20 سال ہو رہا ہے۔ یہ میرا میرے اس سفر کی ایک دوسری کڑی ہے جو اب شروع ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ میم ہمارے بیچ میں، یہ ہمارے ادارے کی رونق ہیں یہ ماشاءاللہ سے، اور یہ ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ میم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو بچپن کے رمضان میں آپ کی ایسی کون سی یاد ہے مطلب جو آپ کی ذہن نشین ہو، جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ دیکھیے، بچپن کا رمضان اب ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، اب ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں بالکل لگتا ہے کہ وہ چیز ہی ان کو شاید ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں دے سکتے جو شاید ہمارے والدین نے، یقینی طور پہ ہمارے والدین نے جو ہمیں دی ہے۔ ایک ایسا ماحول بن جاتا تھا رجب کے 15 رجب کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ہم اپنی اماں کو دیکھتے تھے کہ وہ مختلف قسم کی تیاریوں میں لگ جاتی تھی۔
گھروں میں ہر چیز لا کے رکھی جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے چیز تیار. اور پورا شعبان کا مہینہ, 14 شعبان کے بعد تو بالکل ایسا لگتا تھا جیسے رمضان گھروں میں آ چکے ہیں, اور ایک مکمل تیاری کا ماحول ہوتا تھا. میرا تعلق ایک بہار کے خاندان سے ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں رمضان میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے, بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ رمضان اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ یعنی مجھے لگتا تھا کہ آج بھی مجھے ہوتا ہے کہ رمضان جائے نہیں بلکہ رکے ہمارے پاس. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب 4-5 بجے آ جاتے تھے. وہ اسٹیٹ لائف میں تھے, تو جو ان کے آفس کا روٹ بنتا تھا, جو ان کی بلڈنگ تھی, وہ پورا میرے خیال میں یہ جو بنس روڈ ہے یہاں سے گزر کے آتے تھے. تو سال میں وہ 1 مہینہ ایسا ہوتا جب لگاتار وہ ایک مخصوص مٹکا دہی بڑے ہوتے تھے جو بچپن کے مجھے آج بھی بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں اور بڑے مجھے بہترین لگتے ہیں, بہت وہ مزیدار لگتے ہیں. یعنی ہم پورے سال انتظار کرتے تھے. تو وہ ایک لمبا چوڑا دسترخوان وہ بچھا دیتے تھے اور اس کے ساتھ ان کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. سارے بچے بیٹھتے تھے, کوئی افراتفری نہیں تھی, ایک پرسکون ماحول ہوتا تھا کہ اماں جو ہیں وہ ہم دیکھتے تھے کہ 3 بجے کے بعد سے کچن میں چلی جاتی تھی. مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہیں, پس رہی ہیں, پک رہی ہیں. یہ بازاروں سے پکوان خریدنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا. ہر چیز جو ہے وہ گھر میں بنتی تھی. ہم شاید بہت اچھی مائیں نہیں ثابت ہوتے ہیں یا کیا بجائے, ہم دیکھتے تھے ہماری ماؤں کے ماشاءاللہ بچے بھی ماشاءاللہ 5-6, یہی اس زمانے میں لوگوں کے بچے بھی ہوا کرتے تھے. وہ بہترین, انہوں نے تربیت بھی اپنی اولادوں کی کرتے تھے. وہ ان سارے ایونٹس کو اتنا بہترین طریقے سے وہ انجوائے کرتے تھے کہ ہم تو زیادہ اس کو مس کرتے ہیں. شاید ہم اس طرح کا رمضان اپنے بچوں کو دے ہی نہیں سکتے ہیں. کس چیز کو مس کر رہی ہیں کہ آپ, جیسا آپ نے کہا نا کہ آج کل کی مائیں جو آپ لوگوں کی مائیں ہوا کرتی تھیں, ویسے اس جنریشن کی مائیں نہیں ہیں کہ باہر کے پکوان وغیرہ, تو آپ کس چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ ہم شاید اپنے بچوں کے اندر وہ سوچ, وہ یقین اور وہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو, اس نئی نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے. ہم ایک افراتفری کا شکار رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس ہر چیز کو حاصل کر لیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہر چیز ہمیں اپنے مقرر وقت پہ اپنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ, اس لیے یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں ضرور دے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, ایک درست راستہ اختیار کرنا ہے. ہم شارٹ فارم کے چکر میں آج کل رہتے ہیں, بس ہم کسی طرح حاصل کر لیں. اور یہ سب کام ماؤں کا ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو تربیت کریں, یہ راستہ بتائیں, یہ سلیقہ بتائیں. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے اب کچھ, اس طرح جو ہمارے وقت میں تربیت ہوا کرتی تھی. ایسے ہی. میم, پہلی روزہ خوشائی کیسی تھی؟ پہلی روزہ خوشائی, میں نے کہا کہ ایک بہت جوائنٹ سیٹ اپ ہوا کرتا تھا. بڑے خوان, ایک روزہ خوشائی پہ کیا موقف ہے, ہمیں یاد ہے کہ اماں نے روزہ رکھوا دیا, خاندان کے قریبی لوگ آ گئے, اور پورا رمضان, صرف یہ اس دن کی بتا نہیں, پورا رمضان ہم دیکھتے تھے کہ سب سے پہلے ایک ٹرے بنتی تھی مسجد کے لیے. بالکل ٹرے سجتی تھی خوبصورت سا. اماں کا ایک کڑھائی والا خنپوش مجھے بڑا یاد آتا ہے آج بھی, وہ ہوتا تھا, وہ کڑھائی والا خنپوش, اس پہ ڈھک کے اور بڑے سلیقے سے وہ جاتا تھا مسجد میں. اچھا, مسجد میں یہ جو اب ہمیں نظر آتا ہے نا سیٹ اپ جگہ جگہ روڈوں پہ افطار لگی ہوئی, اس وقت اصل میں لوگ مسجدوں کو پرسیو کر, جو راستے میں گزر رہا ہے جس کا ٹائم زیادہ ہو گیا وہ کسی قریبی مسجد میں چلا گیا, اور وہاں بہترین انواع قسم کے پکوان ہوا کرتے تھے. ہر گھر سے ایک بہترین قسم کا خوان سچ کے مسجدوں میں آیا کرتا تھا. تو لوگ جو تھے اس کو افطار, روزہ دار جو تھے وہاں راستے سے گزرتے ہوئے وہ افطار کیا کرتے تھے. پھر محلے پڑوسوں میں بھی, پڑوس میں کوئی چیز پکی ہے تو ضرور آپ وہ خوان سچ کے جا رہے ہیں. روزہ خوشائی میں اب ہم بالکل ایک عجیب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا ہال میں آپ چلے گئے اور وہاں مسئلہ نہیں, وہاں ہوتا تھا جس بچے نے روزہ رکھا اس نے گلے میں ہار ڈالا, اب وہ خوان لے کے محلے کے ہر گھر میں جا رہا ہے, اب سب کو سلام کر رہا ہے. جی ہم نے, کہ ہمارا بھی ایسی تھا, ہم نے جتنے محلے کے ہمارے گھر تھے, ایک جوائنٹ سیٹ اپ ہوا کرتا تھا محلے میں لوگوں کا. ہم گھروں میں لوگ گئے, کسی نے پیار کیا, کسی نے آپ کو 10 روپے پکڑائے, کسی نے آپ کو 100 روپے دیے, کسی نے 50 روپے دیے. یہ آپ کے لیے بڑی ایک نعمت ہوا کرتی تھی. قریبی خالہ, ماموں, چچا یہ انوائٹڈ ہوتے تھے, گھر میں آپ بیٹھتے تھے, یہ آپ کا روزہ کھلتا تھا. اس طرح ہماری پہلی تو روزہ خوشائی. جیسا کہ آپ نے بولا کہ ہماری ٹرے بنتی تھی, مطلب وہ پوری افطار کی, پھر مسجد میں جاتی تھی, تو آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کے وقت میں, جو آپ کا بچپن کا رمضان ہے, اس وقت میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں یا اب ہیں یا ختم ہو چکی ہیں؟ نہیں, اب تو یہ بالکل ختم ہوگی. میں نے آپ سے کہا نا, ہم نے ہر چیز کا ایک شارٹ فارم راستہ دیکھ لیا. جی جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوان بانٹنے سے بہتر ہے شاید ہم جا کے کسی ویلفیئر ادارے میں جا کے ایک پیسہ جمع کر دیں, کیونکہ اس کی الگ اہمیت ہے. یہ ایک الگ اہمیت ہے. ان سب چیزوں کے اللہ کیا حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ خیرات کریں اس مہینے میں, آپ لوگوں کے ساتھ اچھی چیزیں پکائیں, شیئر کریں اپنے اڑوس میں, اپنے پڑوس میں. یہ سب اخوت, محبت کو جنم دیتا تھا.
ایک آپ کے اندر یگانگت پیدا کرتا تھا. یہ والی چیز بالکل اب ختم ہو گئی ہے. اب تو رمضان بس اس طرح گزرنا ہے, گھڑی کی سوئی پہ ہمیں جو ہے وہ روزہ کھولنا ہے, بازار سے آتے ہوئے لمبی لمبی لائنیں لگا کے کسی اسٹور پہ کھڑے ہونا ہے, وہاں سے پورے پیکس بنوانے یا مختلف جگہوں پہ آرڈر کر دینا, بس یہ رمضان ہے. ایسا ہی ہے میم. اور دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے زمانے میں اور یہ خلوص ہوتا ہے اور ایک بہت سکون اور راحت ملتی ہے دل کو, کہ جب ہم جاتے ہیں پڑوس میں آس پاس دیتے ہیں تو بہت سکون راحت ملتی ہے. آپ یقین کریں برکت ہوتی تھی. اب تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت ساری چیزیں پکاتے تب بھی وہ سمٹ جاتی ہیں. اور جو آپ نے مغرب وہ جو آپ نے بات کی نا کہ مسجدوں کی, تو پاکستان میں بھی یہ رجحان ختم ہو گیا کہ اگر ہم نے عرب ممالک میں دیکھیں تو ہر مسجد میں افطار کا بالکل مکمل. آج بھی آپ چلے جائیں پورے مڈل ایسٹ میں, وہاں آپ کو بالکل اسی طرح نظر آئے گا کہ مسجدوں میں اسی طرح بٹ رہا ہے, اسی طرح دسترخوان لگ رہا ہے, اسی طرح لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں. جو روزہ کھلنے مسجد جائے گا یقینی بات ہے وہ نماز بھی ادا کرے گا. ایک یہ والی تو کانسیپٹ تو ہے نا اس کے اندر. تو یہ تصور اب ختم ہوتا جا رہا ہے. جی صحیح ہے. تو رمضان کے بعد سب سے ایک ہوتی ہے کہ بچپن میں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس چیز کی ہوتی ہے کہ چاند رات. تو آپ بتائیں کہ چاند رات کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی؟ بہت زیادہ. ظاہر بات ہے اب پہلے والی تو بات نہیں ہے. پہلے طے ہوتا تھا کہ سال میں 2 جوڑے جوتے ملنے ہیں آپ کو. جوتے اس حساب سے نہیں, اس حساب سے کہ وہ آپ کو اماں نے شاپنگ کرانی ہے. بڑا انتظار ہوتا تھا کہ چاند رات سے ایک دن پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک شاپ پہ لے جا کے اماں ابا بٹھا دیتے تھے, وہاں 2 گھنٹہ لگا کے اپنے لیے ایک بہت اچھی سی سینڈل لیتے تھے. پھر چاند رات کی اہمیت تھی کہ چوڑی پہنیں گے آج ہم, اور اس کے بعد مہندی لگے گی. تو یہ ساری خوبصورت چیزیں اسی سے وابستہ تھیں, بالکل ترتیب میں ہوا کرتی تھی. تو چاند رات کی تو اہمیت آج بھی ہے. چاند رات کی اہمیت تو آج بھی ہمارے یہاں ہے, لیکن آج کی چاند رات کی اہمیت ایسی ہے کہ سارا وقت آپ بازاروں میں پھرتے رہیں اور صبح نماز کے وقت آ کے سو جائیں. چاند رات کی یہ ہے اب آپ کا یہ تسلسل. آپ کے دور میں بھی ایسی چاند رات پہ ہوتا تھا کہ سیلون کے باہر ٹینٹ لگا دیے خواتین مہندی کے لیے, وہاں قطاریں لگی ہوئی لوگ عام طور پہ. جہاں تک مجھے اپنا ایک جو جسے کہتے ہیں بچپن کا اگر حوالے سے پوچھیں تو اس وقت تو یہ سیلون ولون کر نہیں تھا. اماں سویرے سے ایک مہندی پیس کے رکھ دیا کرتی تھی, اس کی گول ٹکیا بن کے ہاتھوں پہ لگ جایا کرتی تھی. تھوڑا وقت آگے گزرا, جب ہم انٹر میں آئے تو اس وقت یہ رواج ہوا. انٹر کے بعد ہمارے کے ہاتھوں پہ جو ہے نقش نگاری یہ فون کے ذریعے ہونے لگی. تو مینا بازار ایک جگہ ہوا کرتی تھی, وہاں دن میں راتوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. تو صبح اماں کہتی تھی 12 بجے جا کے لگوا کے آ جاؤ بس فوراً. اور مطلب اس طرح سے نہیں تھا کہ اب وہ تو پوری رات صرف سیلون کی نظر ہو جاتی ہے. چاند رات میں آپ کا سب سے زیادہ فوکس کس پر, مہندی پہ, جوڑے پہ, یا سینڈلز پر, یا جویلریز پر, کس پہ؟ سب چیزوں پہ ہوتا تھا. سب چیزیں بستر کے برابر میں تیار کر کے رکھ دی جاتی تھی. بس یہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھنا ہے, اٹھ کے پہننا ہے اسے اور پہن کے ہم نے جانا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں جب ہم مہندی لگاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ سو گئی اور وہ مہندی؟ نہیں, ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری اماں کی کچھ چیزوں میں بڑی ترتیب تھی, بڑی منظم خاتون تھی ہماری اماں. ہم سے کہتے تھے کہ آپ نے کوئی مینجمنٹ کی ڈگری نہیں لی, لیکن ان کی مینجمنٹ دیکھنے کے قابل. ہر چیز کا ایک ترتیب تھا. وہی ترتیب شاید ہمارے اپنے مزاج میں اسی لیے آ گئی ہے کہ ہر چیز وہ ایک ترتیب سے کرتی تھی. دن میں انہوں نے بتا کہ 10 بجے انہوں نے بتا دیا جی آپ نے مہندی لگانی ہے. مہندی سویرے لگ گئی مہندی, اس لیے کہ آپ کو پھر چھڑا کے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے. آپ کا روزہ, وہ کہتی تھی روزہ جو ہے ہوا میں معلق رہے گا. وہ بچپن سے یہ بات ذہن میں کہتی تھی, جو روزہ بغیر نماز کے ہوگا وہ ہوا میں معلق رہ جاتا ہے. رمضان آنے کی کیا خوشی ہوتی تھی؟ جیسے چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے. اکثر بچوں کو سنا ہے کہ آپ کا روزہ, تو کہتے ہیں ہاں ہمارا روزہ فریج میں ہے. تو آپ لوگ مطلب اس طریقے سے کچھ نہیں. دیکھیے میں اس معاملے میں تھوڑا سا ہم یہ اب آج کل میں نے دیکھا ہے فریج میں آدھا روزہ نہیں. ہمیں ہمارے ابتدا سے ہمارے والدین نے بتا دیا تھا کہ ایک مخصوص عمر ہے آپ کی, اس میں آپ کو روزہ فرض ہو جائے گا. جو ہماری سمجھداری کی, وہ چھوٹی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے. تو روزہ ہمارا فرض ہو گیا تھا. ہم اپنے ترتیب میں روزہ رکھتے تھے. ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا لاڈ پیار نہیں تھا کہ کمزور ہیں یا اسکول کا بیگ بڑا ہے یا آپ کو اسکول جانا ہے. نہیں, ہمیں آج بھی یاد ہے کہ سحری میں ہاں اماں ذرا زیادہ کوانٹٹی میں چیزیں رکھتی تھی, کہتی تھی رکھ لو. پانی کے 1 گلاس کی جگہ 3 گلاس پی لیتے تھے. اس کے بعد حشر ہوتا تھا ہمارا, وہ تو ہمیں یاد ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہماری اماں نے کبھی بھی ہمیں ہمدردیاں لفٹ نہیں کرائی. بس روزہ ہو گیا تو روزہ ہو گیا. پھر وہ کہتی تھی آپ کو صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا الگ آپ کو پوائنٹس دے گا. وہ ہمیں پوائنٹس بتایا کرتی تھی بیٹھ کے کہ دیکھیے اس کے اتنے نمبر ہے روزہ رکھنے کے, بھوک پیاس کے اتنے ہیں, فلاں چیز کے اتنے. تو ایک ترتیب میں رہتے تھے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوا. یہ ضرور کہتی تھی اسکول سے آ کے کہتی تھی کہ آئے ہو تو تھوڑا دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, پھر ظہر کی نماز پڑھ لو. یہ سب تو ہم نے سنا اپنے کانوں میں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا اپنی اماں کی. ہمیں کبھی یاد نہیں اپنے بچپن کیا کہ تھک رہے ہو بہت زیادہ تو آج ایک روزہ چھوڑ دو,
کمزوری نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. یہ طے ہے، فرض ہے تو کرنا ہے. تو بہت اچھی کیا بات ہے. اور واقعتاً آپ کی جو والدین کی جو تربیت ہے وہ آپ کے اندر جھلکتی ہے، وہ چیز دکھاتی ہے کہ جس طریقے آپ کی شخصیت ہے، واقعتاً لگتا ہے کہ آپ کے والدین نے جو آپ کی تربیت کی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کی ہے. میں جس طریقے سے آپ نے بات کی نا کہ سحری میں اکثر مائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں فورس کرتی ہیں پانی زیادہ پی لو کہ تمہیں پورا دن روزہ لگے گا، تو کھجلا پیلی کھا لو، دہی کھا لو کہ تمہیں پیاس نہ لگے. ایسا بھی کوئی ہوتا تھا؟ نہیں، یہ تو والدین کا ہوتا ہی. دیکھیے ماں کی فطری عمل ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ بچہ جو ہے، اور سائیکلوجیکل ایک اثر ہی پڑتا ہے کہ جب ہم نے بہت سارا کھایا کچھ نہیں ہوگا، جب کہ ایسا ہونا نہیں ہے. بس پانی نے 2 گھنٹے بعد ختم، آپ کو پیاس کا احساس ہونا ہے. لیکن وہ ایک اوور پروٹیکشن نظر آتا تھا. بچپن کا بھی کچھ یادیں جھلک آتی ہیں کہ بڑا احتیاط ہوتا تھا. شام میں بڑے ناز کے ساتھ چیزیں بنتی تھی، فرمائش کی ایک لسٹ جاری ہونا شروع ہو جاتی تھی. 3:30-4 بجے سے ہم اپنی اماں کو پریشر کرتے تھے، ہم نے یہ کھانا ہے، ہم نے یہ کھانا ہے اسے. اور بڑی خوش اسلوبی سے وہ مائیں، بڑے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. شاید ہم وہ مائیں نہیں ہیں، ہمارا وہ پیشنس ہے کہ وہ بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرا کرتی تھی. بالکل. اور میم رمضان کی کچھ ایسی یاد جو ابھی بھی آپ اس کو بہت مس کرتی ہوں، کہ کچھ ایسا واقعہ یا کچھ ایسے جو ابھی بھی آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ اس سال بھی ہونے چاہیے؟ مجھے اصل میں ایکچولی یاد آتا ہے ایک رمضان کا اپنے دسترخوان، میری بچپن نہیں بلکہ میری ساری عمر جو میرے والدین کے گھر میں جتنی گزری ہے ان سب میں میرے والد کا وہ طویل دسترخوان بچھانا، اور اس پر کوئی میرے خیال میں عصر کے بعد سے وہ جس طرح دعا پڑھا کرتے تھے، وہ میں بہت مس کرتی ہوں ابھی بھی کہ اس طرح. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح کچھ سیٹ اپ کریں، لیکن ہماری تو اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ 2 منٹ پہلے ہم شاید روزے سے. حالات بھی ایسے ہیں، مسائل ہیں، زیادہ تر میاں عورت مرد دونوں ہی فکر معاش میں الجھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں صرف یہ نہیں کہ قصوروار ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وجہ اس میں پھر ہمیں کہ ہم میں قناعت اب ختم ہو گئی. اب ہمارے اندر قناعت نہیں، جب قناعت نہیں ہوگی تو پھر یہ سارے مسائل نظر آئیں. ایسا تھا. عید پر بچوں کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے عیدی کی، تو آپ کے بچپن میں جو عیدی ہوتی تھی وہ آپ کی امی لے لیتی تھیں یا وہ آپ کے پاس ہی ہوتی تھی؟ نہیں، وہ لے تو امائیں لیتی تھیں، آنکھیں دکھا کے گر جائیں گے، کھو جائیں گے، لیکن اس میں سے ہم اس میں خوش آتے تھے. جو 5 ہمارے تو اس وقت بچپن کی اگر آپ جائیں وہ تو پھر 5 پیسہ ہی، اور وہ 5 روپیہ تو بہت بڑی عیدی ہوتی تھی، بہت بڑی عیدی جو شاید تایا یا دادا دادی نانا نانی اس طرح کے لوگ آپ کو دیا کرتے تھے. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے سے نوٹ ہوتے تھے، 1 روپیہ سمجھ لیں آپ، اس وقت سکے کی شکل میں ہوتا تھا، وہ مل جایا کرتا تھا. لیکن اس کے لیے پہلے سے گلک خرید کے آ جاتا تھا. ایک اماں مٹی کا گلک پہلے سے خوبصورت لا دیتی تھی، اور سب کو ایک تمدید ہوتی تھی کہ اس میں جمع کیا جائے. پھر وہ اس میں جمع ہوتا تھا. جب ہم دیکھتے تھے اس کا بوجھ ذرا بڑھ گیا ہے، پھر ایک دن توڑ کے کوئی چیز لینے کی فرمائش کرتے تھے کہ اب ہمیں آپ دلا دیں. کچھ تو آپ کے والدین اور ہمارے والدین میں سیم ہوا کہ ہماری بھی عیدی جو ہمارے پیرنٹس لے رکھتے تھے کچھ ہمیں میچ ہو رہا ہے. مطلب ہمیں بتاتے تھے کہ ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے، لیکن وہ بات کبھی نہیں آتا. لیکن آپ بڑے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے. میم کوئی ایسی شرارت، ظاہر بچپن میں تو ہر کوئی یہ شرارتیں کرتا ہے، کوئی ایسی شرارت جو آپ نے کی اور وہ آپ کو یاد ہو؟ ایک شرارت تھی، سزا بھی تھوڑی ہوئی. اب ہنسی آتی ہے کتنا ہم لوگوں کو ساتھ تھے. ہمارے بچپن میں ہم چھٹی والے دن اپنے ماموں کے گھر جایا کرتے تھے. وہاں جوائنٹ سسٹم تھا، میرے 3 ماموں ایک ساتھ رہتے تھے، ہمارے ایج گروپ کے سارے بچے تھے. وہاں ہمارا بہتر مشغلہ تھا سحری کے بعد لوگوں کے گھروں کی بیلیں بجا کے بھاگنا، جب لوگ بے خبر سو رہے ہوتے تھے. اور یہ ہمارا بہترین مشغلہ تھا، اور بڑا ہم انجوائے کرا کرتے تھے جب ہم دیکھتے تھے ہمارے یہاں بھی گھر میں لوگوں کا کچھ سکون ہو گیا اور ادھر بھی کچھ سکون ہو گیا. تو بس ہم یہ والا ایکٹ کرا کرتے تھے. اور پھر ایک دفعہ جب ہم پکڑے گئے تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوا گھر میں وہ تو خیر بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ بہترین مشغلہ تھا ہمارا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا یہ؟ نہیں، اس کے بعد یہ بات ہے، لیکن جب موقع ہاتھ آتا تھا کر جاتے تھے یہ کام. لیکن کافی اچھی خاصی اس دن جو سزا ہوئی تھی. وہ شرارت کو مس کرتی ہیں ابھی بھی؟ ہاں بالکل. وہ ایک تھا انٹرسٹ یہ تھی، لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے تھا، لوگوں کی تکلیف ہے، لوگ فجر کے بعد سوتے تھے، کچھ گھنٹوں بعد لوگوں کو اپنے کاموں پہ نکلنا ہوتا ہے. خواتین بھی تھک کے سوتی تھی، لیکن وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہم بیل بجا کے. اور آپ کو بتاؤں اس کی سزا ایسی تھی کہ اس دن ماموں جان کے گھر میں ذرا ان کا ڈسٹینس تھا کمرے سے اور ڈرائنگ روم کا، وہاں بٹھا دیا گیا. ہم 8 بچے ہوتے تھے، اور ہر تھوڑی دیر پہ جو بیل بجتی تھی یہ کہا جاتا تھا آپ روزے تک، یہ سزا تھی کہ آج دروازہ ہمارے ہم 6 کے علاوہ کوئی نہیں کھولے گا. دروازے تک جانا، پوچھنا کون آیا، اور پھر واپس آنا. آپ سوچئے روزے میں کیا تھک کے حال ہوا ہوگا ہمارا مغرب تک. تو یہ ایک ایسی سزا ہے جو یاد رہ گئی مجھے.
تو بچپن کے رمضان میں ہے کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی؟ ایک بچپن میں ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین سیٹ ہوتی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. آج کل کی جنریشن کو دیکھا جائے تو ہم نے بچوں میں دیکھا ہے کہ روزہ رکھ بھی لیا تو ان کے ہاتھ میں ٹیب دیکھتے ہیں، فونز ہوتے ہیں. تو آپ کا بچپن کا رمضان کا؟ بچپن کا رمضان میں نے کہا دیکھیے آلموسٹ ہم بچوں کو اپنے قصور نہیں ٹھہرا سکتے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے. بعض بچے ابھی میں نے دیکھا جب میں کہ وہ موبائل کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے موبائل پہ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے غلط راستہ لا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو 1 مہینہ ہے یہ اس کو بڑے صبر شکر. دیکھیے صرف یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک روٹین میں آ جائیں، یہ مہینہ دراصل ہمیں صبر شکر اور قناعت اور دوسروں سے ہمدردی، یہ 4 چیز ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. بے شک جب ہم بھوکے پیاسے ہوں گے، جب اپنا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت کس تکلیف میں ہوتے ہیں، جن کو پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. ہم یہ وہ چیزیں اصل میں یہ وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. بالکل. میم روزے کی حالت میں یہ جو غصہ آ جاتا ہے اس کو قابو کیسے کرتی تھی؟ جوانی میں تو ویسے میں زیادہ ہی آپ کو ہوتا تھا. حیرت انگیز بات بتاؤں، میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں اور ابھی تک یہ ہے معاملہ. مجھے روزہ جو ہے نا، روزہ کھولنے کے بعد لگتا ہے. مجھے جتنا غصہ روزہ کھولنے کے بعد آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، مجھے کبھی بھی رمضان میں غصہ نہیں آتا. اس لیے کہ شروع سے میں اس مہینے کا، ابھی نہیں میری بچپن سے یہ ہے اور اب تک میں اس مہینے کا بہت انتظار کرتی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور جب یہ جیسے جیسے 20-22 روزے ہوتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ چلا جائے گا. اور میم کتنی تیزی کے ساتھ پورا سال اس کا انتظار کرتے، تو کتنی تیزی کے ساتھ یہ رمضان جا رہا ہے. بالکل، یہ رمضان اسی تیزی کے ساتھ سرایت کر جاتا ہے. یہ بالکل ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ سے وقت اور زندگی گزر رہی ہے، یہ بھی اسی طرح گزر رہا ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کرتی ہوں ذاتی طور پہ. اسی طرح سے میں دسترخوان سجاتی ہوں، اپنے بچوں کو بٹھاتی ہوں. ہر صورت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں 5:30-6 بجے تک لازمی طور پہ پہنچ جاؤں. بچوں کو بھی میری یہ تنبیہ ہوتی ہے اور سب چیزیں چھوڑ کے میں ان سے کہتی ہوں آپ اپنا روٹین کریے. روزہ کھولنے کے بعد ظاہر پڑھائی ہے، سب کچھ ہے، چیزیں ہیں ان کی. تو میری یہ ترتیب ابھی بھی رہتی ہے کہ کم سے کم وہ ویسا رمضان تو نہیں جیسے ہم نے گزارا ہے، لیکن اس کی کچھ جھلک تو ہمارے بچوں میں آئے، وہ دیکھیں اس کی. بالکل. کبھی ایسا ہوا ہو کہ جیسے بچپن میں ہی آپ نے کبھی بے اختیاری میں پانی پی لیا ہو یا کچھ کھا لیا ہو روزے کی حالت میں؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بڑے مینٹلی ہماری اماں ایسا پریپیئر کرتی تھی ہمیں چھوٹی عمر سے. جی جی. اور ہم بالکل، مجھے تو ایسا کوئی اپنا واقعہ یاد نہیں کہ جس میں نے پانی پی لیا ہو یا ایسا. یہاں تو بات کر لی میم ہم نے بچپن کے رمضان کی. اب جس طرح آپ کی اچیومنٹس اتنی ساری ہیں ماشاءاللہ، اتنے عہدوں پہ آپ راجمان رہی ہیں اور ابھی بھی آپ ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں اور سرف کر رہی ہیں ابھی بھی. تو میم یہ سب یہ جو آپ نے کیا ہے تو اس سفر یہ تو آپ نے بتا دیا ہے کیسا رہا. انسپریشن کون تھے آپ کی؟ کس سے آپ زیادہ متاثر ہوئے؟ دیکھیے انسان کی سب سے پہلی درس گاہ، تربیت گاہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. تو میں اپنے والدین سے بہت زیادہ متاثر تھی. اس کے بعد اسکول لائف انسپریشن کی ایج نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کالج جو ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم 2 سال جاتے ہیں کالج میں، اور اس کے بعد یونیورسٹی آ کے جو اصل جو میرا سفر ہے وہ جامعہ کراچی میں شروع ہوا. وہاں میرے استاد محترم تھے پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد، وہ ان سے میں انسپریشن تھا. اور پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد میری استاد ہیں، جنہوں نے شاید میرے والدین کے بعد میری سب سے زیادہ تربیت کی ہے. آج بھی ہمارے شعبے میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ایڈجنٹ پروفیسر پڑھا رہی ہیں اور آج بھی میری ان سے محبت کا یہی عالم ہے. انہوں نے مجھے زندگی میں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، اس کلاس روم میں، کلاس روم کے باہر بھی. استاد کی بڑی قدر و قیمت ہے. اگر بچہ یہ جان لے تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جو آپ کی مثال لے لیں اور کہ استاد کے آپ کی محبت ہی، آپ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی تربیت، استاد کی محبت آپ کو اس عہدے پہ لے آئی. بالکل، میں اس بات میں آپ کے بالکل اتفاق کرتی ہوں. تو میم آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے میں یہ اکثر یہ پیغام اپنے طالب علموں کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں اورینٹیشن میں، یہ میرے استاد کا پیغام تھا. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ ذریعے آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کے اندر ایک یقین ہونا چاہیے. آپ اپنے اندر یقین کو پیدا کریں، آپ یقین کو پیدا کریں اور درست سمت کا تعین کریں. بالکل. آج کی یوتھ جو ہے، میں نے آپ سے بھی کہا کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. اس شارٹ کٹ کو نہ اپنائیں. ایمانداری، سچائی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے جس منزل کا انتخاب کیا درست کیا ہے، آپ اس پہ محنت کریں، اس راستے پہ چلیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس کا بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو انعام دے گا اللہ تعالیٰ. میم کچھ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ بچہ ہار مان لیتا ہے.
کبھی امتحان میں فیل ہو جانا یا کریئر کے مقابلوں میں آگے بڑھنے کے چکر میں گر جاتا ہے انسان، فیل ہو جاتا ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ ظاہر آپ اس درس و تدریس سے کافی طویل عرصے سے وابستہ ہیں اور یہ ایک استاد ہی بتا سکتا ہے کہ جو بچہ ہے اس پوری جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکلے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ استاد کا فرض ہے۔ جب میں اپنے شعبے میں تھی وہاں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کا عہدہ تھا، اب میں آواز انسٹیٹیوٹ میں ہوں، یہاں پر اسٹوڈنٹ کاؤنسلر موجود ہے۔ یہ لوگ اسی لیے متعین کیے جاتے ہیں، ان کو یہی اضافی ذمہ داری استادوں کو، ہمارے استادوں کو یہ اضافی ذمہ داری دی اس لیے جاتی ہے کہ وہ اپنے طالب علم کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کے مسائل کو دیکھیں اور جانیں۔ استاد کا کام صرف کلاس روم میں جا کے 1 گھنٹے کا لیکچر دینا نہیں ہوتا، بالکل صحیح۔ بچے کے ساتھ استاد وہ ہے جو آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرے، آپ کو دیکھے، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانی اور آپ کے اندر اس یقین کی اسپرٹ کو پیدا کرے کہ کوئی بات نہیں، 1 سیمسٹر رہ گیا ہے، 1 پرچہ رہ گیا ہے، 2 پرچے رہ گئے، میں دوبارہ اس کے لیے جدوجہد کروں گا۔ استاد کا کام ہے کہ ان مسائل کی نشاندہی کرے کہ کہاں بچے کو پرابلم تھا، کہاں سے مسائل تھے اس کو، صحیح، کیا ہم نے غلطی کی پڑھنے میں، ہم نے کس طرح سے ہم نے کام کیا۔ اور نہ صرف یہی نہیں کہ کلاس روم، اس کو ہر چیز میں میں سمجھتی ہوں کہ استاد کو چاہیے کہ اپنے طالب علموں کی رہنمائی کرے۔ صحیح۔ ہماری نشریات پہ آپ آئی ہیں، یہ سیٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور ہماری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری نشریات یہ سرپرست ہیں، یہ ان کی نگرانی میں یہ سب الحمدللہ یہ ساری نشریات ہو رہی ہے۔ مجھے الحمدللہ اس نشریات پہ اس سیٹ سے زیادہ جس بات کی خوشی ہے وہ یہ کہ اس پورے پروگرام کو ہمارے طالب علم کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور جب کوئی چیز بھی طالب علم کرتا ہے تو میرے لیے یہ بے انتہا خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ پروگرام کوئی پروفیشنل لوگ نہیں کر رہے، نہ اس کو بنا رہے ہیں پروفیشنل لوگ، دراصل ہم جو ہیں آپ کو دراصل پریکٹیکل جرنلزم کی طرف لے جاتے ہیں آپ کو۔ آپ یہ جو بچے ہیں سارے، جتنا بھی یہ سیگمنٹ چلے گا، یہ سب کے سب یہاں کے طالب علموں نے کیا ہے، اور اس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے، سب سے زیادہ، اور آپ لوگ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے۔ پروگرام کی مبارکباد تو ہم مستحق ہیں ہی، لیکن آپ اور دیگر پروڈکشن ٹیم اور تمام کانٹینٹ ٹیم جو ہیں وہ سب زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں سپورٹ کیا، آپ لوگوں نے ہی ہمیں آج ادھر بٹھایا اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے بیٹے، ہم سب جتنے لوگ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، دیکھیے ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ لیبارٹریز ہوتے ہیں، وہ لیبارٹریز جہاں ہم آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ وہ لیبارٹریز ہیں جن میں سب لوگ اپنا، یہ پروڈکشن ٹیم ہے، یہ جو لوگوں نے اس پروگرام کو پروڈیوس کیا، جو آپ کے ساتھ آپ کے اساتذہ دنوں رات لگے رہتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہے یہ کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں، اور اس کے بعد آپ اسی طرح سے کل کسی سیٹ پر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہوگا کہ آپ نے اپنے زمانہ طالب علمی سے یہ کام اگر شروع کیا تو کس طرح کیا، تو اس وقت آپ کو اپنے اساتذہ کو، اپنے ادارے کو اکنالج کرنا چاہیے۔ بالکل، اور میں تو فخر سے میں کیا ہے، ہم سارے طالب علم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے نے ہمیں پالش کیا ہے اور ہمارے ادارہ پروموٹ کرتا ہے ہمیں، اور بے شک جب آپ جیسے اساتذہ اکرام ہمارے ساتھ، ہمارے سروں پر آپ کا سایہ سلامت رہے گا تو بے شک کامیابی ہمارے انشاءاللہ قدم چومے گی۔ ہمارا بہت شکریہ بیٹا آپ کی اس محبت کا، لیکن ہمارے طالب علم، ہمارے آواز انسٹیٹیوٹ میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں ہمارے طالب علم بہت اچھے ہیں، چاہے وہ گرافک میں ہوں، چاہے وہ فلم میں ہوں، چاہے میس کمیونیکیشن میں ہوں، چاہے بزنس کمیونیکیشن میں ہو، چاہے سافٹ ویئر انجینئر میں ہو، چاہے کمپیوٹر سائنس میں ہو، ہر جگہ بچے جو ہیں ان میں بے انتہا پوٹینشیل ہے۔ یہ وہ ہیرے ہیں سارے جن کو ہمیں تراشنا ہے مستقبل۔ بالکل، بچپن کی یادیں آپ نے تو اپنی تازہ کر دی، اور ساتھ ہماری بھی اور دیکھنے والوں کی بھی بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی بالکل۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے بچے کو بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بے شک بچے کی کامیابی ہمیشہ استاد کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان، ہمارے یہ ادارے کی رونق، ہمارے رمضان نشریات میں جو ہمارے سیٹ پر آئی ہیں، اس پوری سیٹ کی رونق کو میں 4 چاند لگا دی ہماری میڈم نے، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنا وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اب بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ان غزہ کے مسلمانوں پر بھی جو ظلم جن پر اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، جن پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، جن کے لیے نہ کوئی افطار ہے نہ کوئی سحر۔
بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی ہے ہی تو پھر ملاقات ہوگی اس اپنے پن کے ساتھ کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.